بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارگریٹ مارکس سے مریم جمیلہ۔ گزشتہ 70 یا 80 برسوں میں جن خوش بخت لوگوں کو اسلام کی شامیانہ رحمت میں پناہ لینے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ایک امریکی خاتون مریم جمیلہ کا نام خاص طور پر قابل تذکرہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یہودی مذہب سے تھا اور ان کا اصل وطن جرمنی تھا۔ 1848 میں یہ لوگ طلب معاش کے لیے امریکہ آئے اور وہاں کے شہر نیو روشیل میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہیں 22 مئی 1934 کو ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام والدین نے مارگریٹ مارکس رکھا۔ بچی کچھ بڑی ہوئی تو اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ابتدائی عمر میں اس کے چہرے پر متانت کے اثرات نمایاں تھے۔ اسکول میں تمام وقت وہ پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتی اور اس کا شمار ذہین بچوں میں ہوتا۔ یورپی اور امریکی معاشرے میں ناچ گانے کا جو کلچر راسخ ہو چکا تھا اور جس تہذیب نے اس معاشرے میں پنجے گاڑ رکھے تھے، اس سے اس بچی کو آغاز شعور میں ہی نفرت ہو گئی تھی۔ عام بچوں کی طرح کھیل کود سے بھی اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہاں کے رواج کے مطابق کسی ہم عمر لڑکے کو اس نے اپنا دوست نہیں بنایا۔ زیادہ لڑکیوں سے بھی اس نے مراسم پیدا نہیں کیے۔ اس کی اصل مصائب کتاب تھی اور ان کا مطالعہ اس کی ذہنی غذا۔ 1952 میں جب اس نے عمر کی 18ویں منزل میں قدم رکھا تو وہ ہائی اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئی۔ پھر اسی سال کی ستمبر میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کچھ عرصے ایک فیکٹری میں بھی تعلیمی قسم کی کچھ خدمت سر انجام دی۔ امریکی معاشرے میں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ بالغ ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیاں اپنی معاشی کفالت خود ذمہ دار ہو جاتے ہیں، لیکن مارگریٹ مارکس کے والدین نے اپنی بیٹی کے اخراجات کے تمام معاملات اپنے ذمہ لیے رکھے تھے۔ یونیورسٹی میں اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سیمسٹر کے آغاز میں ہی ایک بیماری کی زد میں آ گئی اور مجبوراً یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اور اس کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد نیو یارک کے ایک کالج میں داخلہ لیا۔ کالج میں اس کے دور طالب علمی بہت مختصر رہا۔ 1953 میں وہ نیو یارک یونیورسٹی میں چلی گئی۔ یونیورسٹی میں اس نے اسلام اور یہودیت کا مضمون خاص طور پر دلچسپی سے پڑھا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہودیت کے وہ بھی تمام گوشوں کو حیطۂ فہم میں لانے کے لیے کوشاں ہوئی اور یہودیوں کی مختلف تنظیموں سے رابطہ بھی کیا، لیکن وہ اپنے اس آبائی مذہب سے متاثر ہونے کے بجائے ذہنی اور فکری طور پر اس سے دور ہو گئی۔ 1956 میں اس پر پھر بیماری نے حملہ کر دیا اور ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی رسمی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، یونیورسٹی چھوڑ دی اور ڈگری حاصل نہ کی۔ اب یہ عمر کی 26ویں منزل میں پہنچ گئی تھی اور ان کے مطالعے کا اصل محور مذہب قرار پایا۔ وہ اس ضمن میں اپنے والدین سے رہنمائی حاصل کرنے کی سعی کرتی تو وہ بیٹی کو کوئی ایسی راہ نہ بتا سکتے جو اس کے لیے ذہنی اطمینان کا باعث ہو سکتی۔ یہودیت، عیسائیت، بہائیت وغیرہ مذاہب کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ان مذاہب کی مختلف تنظیموں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، لیکن کہیں سے اطمینان قلب کی دولت حاصل نہ ہو سکی۔ ان مذہب کے مطالعے کے ساتھ اسلام کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ علامہ محمد اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ پڑھی، چند اور کتابیں بھی پڑھی۔ مختلف مذاہب کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں وہ شدید نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے 1957 میں انہیں نفسیاتی امراض کے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ 2 سال 1959 تک رہیں۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ جاری رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اسپتال سے فراغت کے بعد اسلام سے متعلق کچھ مزید معلومات حاصل کر کے اسلام قبول کر لیں گی۔ چنانچہ وہ اسپتال سے نکلی تو نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں سے ملنے کا اہتمام کیا اور بعض مسلمان گھرانوں کا پتہ چلا تو ان گھروں میں گئی اور وہاں کے اسلامک سینٹر میں باقاعدگی سے آمد و رفت شروع کر دی۔ اب انہوں نے صرف اسلام کو اپنے مطالعے کا مرکز قرار دیا۔ پہلے ایک انگریزی ترجمہ قرآن حاصل کیا۔ یہ ایک متعصب عیسائی پادری جارج گوسل کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمے سے انہیں مترجم کے تعصب کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد انہیں نیو روشیل پبلک لائبریری سے علامہ محمد اسد کا ترجمہ قرآن ملا۔ علامہ ممدو نے یہودی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اور بہت بڑے اسلامی اسکالر کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ان کے ترجمہ قرآن سے وہ بہت متاثر ہوئی، اسے بار بار پڑھا اور اپنا رہنما قرار دیا۔ قرآن کا یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ گئیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس کے تمام احکام صحیح ہیں۔ قرآن کے مطالعے کے بعد انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کا عزم کیا۔ حسن اتفاق سے انہیں مشکوٰۃ المصابیح مل گئی، جس کا انگریزی ترجمہ حاجی فضل کریم مرحوم نے کیا تھا۔ مشکوٰۃ ان کے نزدیک اسلامی احکام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق کچھ جاننا چاہیں
یا روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے کسی مسئلے کے بارے میں اسلامی احکام معلوم کرنے کا ارادہ کرتی تو مشکات کی طرح رجوع کرتی اور اپنا مقصد حاصل کر لیتی۔ مشکات کے علاوہ انہوں نے قبول اسلام سے قبل علامہ محمد اسد کی صحیح بخاری کی انگریزی ترجمے کا مطالعہ کیا، جو ان کے لیے انتہائی دل بستگی کا باعث بنا۔ ان دنوں نیو یارک کے اسلامی کتابوں کا ایک دکان سے انہوں نے اسلامی تعلیمات سے متعلق بہت سی کتابیں خریدی، جن میں علامہ محمد اسد کی 2 کتابیں روڈ ٹو مکہ اور اسلام ایٹ دی کراس روڈ شامل تھیں۔ پھر اس دکان سے مثنوی مولانا روم، مقدمہ ابن خلدون، اقبال کی شاعری اور بعض دیگر کتابوں کی انگریزی تراجم خریدے۔ کچھ مدت سے والدین سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا اور 1959 میں کافی بڑھ گیا، اس لیے کہ وہ ہر وقت اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتی تھی اور اس سلسلے میں والدین سے بحث بھی کرتی تھی۔ ان کی اس روش سے تنگ آ کر والدین نے ان کو علیحدہ کر دیا اور وہ اپنی معاشی گاڑی کو چلانے کے لیے ملازمت کرنے لگی۔ ان دنوں انہوں نے واشنگٹن ویمن ہاؤس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کتابوں کی خریداری اور اسلام کا ہر پہلو سمجھنے کے لیے لوگوں سے میل ملاقات اور مختلف اسلامی ملکوں کے اہل علم سے خط و کتابت میں صرف ہو جاتا۔ اسلام کی معاشرتی زندگی سے آگاہ ہونے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی اور ان کے رہن سہن کے طور طریقوں کو مشاہدہ کرتی۔ اس زمانے میں جن مسلمان اصحاب علم سے انہوں نے مراسلت کی، ان میں مندرجہ ذیل حضرات شامل تھے۔ ڈاکٹر فاضل جمال، یہ اس وقت اقوام متحدہ میں عراقی حکومت کے مندوب تھے۔ ڈاکٹر محمد ایف حب اللہ، سابق ڈائریکٹر اسلامک سینٹر واشنگٹن۔ شیخ محمد بشیر ابراہیم، ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآبادی، ڈاکٹر معروف طالبی، ڈاکٹر سعید رمضان۔ ان ذاتی اور قلمی روابط سے انہیں بہت فائدہ ہوا اور اسلامی تعلیمات کی بہت سے پہلوؤں سے شناسائی ہوئی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ مولانا ابو العالیٰ مودودی سے کس طرح متعارف ہوئیں اور وہ تعارف آگے چل کر کس قالب میں ڈھلا اور اس سے کیا نتائج نمودار ہوئے۔ مولانا مودودی کا ایک مقالہ لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان سے ڈربن کے ایک مجلے دی مسلم ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، جو قبول اسلام سے قبل مارگریٹ مارکس کی نظر سے گزرا اور انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کا مطالعہ کیا۔ وہ اس موضوع پر اکثر اپنے والدین اور بعض دیگر حضرات سے گفتگو کرتی رہتی تھی، لیکن انہیں کسی طرح سے اس کا اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب مولانا مودودی کا مقولہ پڑھ کر اس سے بہت متاثر ہوئیں اور اس موضوع سے متعلق ان کے تمام شکوک رفع ہو گئے۔ 1960 کے آخر میں انہوں نے مولانا ممدوح سے خط و کتابت شروع کر دی۔ ان کے پہلے خط کا مولانا نے جواب دیا، اس سے ان کا حوصلہ بڑھا۔ پھر باہمی مراسلت کی سلسلہ آگے چلا۔ اسلامی تعلیمات کی سچائی کے نقوش تو پہلے ہی ان کے دل پر مرتسم ہو چکے تھے، اس لیے وہ اس سلسلے کی بے شمار کتابیں بھی پڑھ چکی تھی اور متعدد لوگوں سے زبانی گفتگو میں بھی اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی اور قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن مولانا مودودی کے مضمون اور خط نے انہیں خاص طور سے متاثر کیا۔ مراسلت کا دائرہ آگے بڑھا اور مولانا نے ان کو قبول اسلام کر کے کسی مسلم ملک میں قیام کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ پاکستان آ جائے اور اس ملک میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لے۔ اس سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کی جن اصحاب علم سے خط و کتابت کی، ان میں سے کسی نے اپنے یہاں ان کو دعوت نہیں دی۔ اب ان کا کارواں زندگی آگے بڑھتا اور ایک نئی منزل میں داخل ہوئی، جہاں وہ مارگریٹ مارکس کا بوسیدہ لبادہ اتار کر مریم جمیلیہ کا خوبصورت برقع زیب تن کر لیتی۔ عید الاضحیٰ کے روز 24 مئی 1961 کو اپنی 2 مسلمان دوستوں ختیجہ فیصل اور بلقیس محمد کے ساتھ بروکلین، نیو یارک کے اسلامک مشن کے ڈائریکٹر شیخ داؤد احمد فیصل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی درخواست کی۔ شیخ ممدوح نے ان کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھایا اور وہ اسلامی برادری کے باقاعدہ رکن بن گئیں۔ ان کا نام مریم جمیلہ رکھا گیا۔ اس طرح ان کا مارگریٹ مارکس سے مریم جمیلہ تک کا کٹھن مگر دلچسپ سفر اختتام کو پہنچا اور مغرب کی فضاؤں سے مستقبل کی ایک نامور مبلغہ اسلام کا ظہور عمل میں آیا۔ قبول اسلام کے بعد مریم جمیلہ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ملنے والے یہودی اور عیسائیوں نے انہیں پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ وہ امریکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان آنے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 18 مئی 1962 کو ایک جرمن بحری جہاز پر نیو یارک سے روانہ ہوئی، جو مصر، سوڈان، صومالیہ اور سعودی عرب کی بندرگاہوں پر رکتا ہوا 26 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کراچی کی بندرگاہ پر جماعت اسلامی کے چند ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ کچھ روز وہ ان کی مہمان رہی، پھر 30 جون کو لاہور پہنچی۔
یہاں میاں طفیل محمد مرحوم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے انہیں مولانا مودودی کے گھر پہنچایا۔ پاکستان آ کر اس نیک بخت خاتون نے کلیتاً یہاں کی تہذیب اختیار کر لی، باقاعدہ پردہ کرتی تھی، اردو زبان بھی سیکھ لی تھی اور بے تکلفی سے اردو بولتی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ کی ایک اردو تحریر دیکھی، صاف زبان اور اچھی تحریر، بول چال اور رہن سہن میں وہ پاکستان کے مسلم معاشرے کا حصہ بن گئی۔ کچھ عرصہ ان کا قیام مولانا مودودی مرحوم کے یہاں ہوا۔ پینے پتوکی میں جماعت اسلامی کے ایک رکن کے یہاں بھیج دیا گیا، جو اس وقت ایک قصبہ تھا۔ اب ضلع قصور کی تحصیل میں وہاں کا ماحول بالکل دیہاتی تھا، اور اس دیہاتی ماحول میں انہوں نے جتنا عرصہ گزارا نہایت خوشی سے گزارا۔ وہ پنجابی زبان بھی سمجھ لیتی تھی، بلکہ بول بھی لیتی تھی۔ 8 اگست 1963 کو ان کا نکاح مولانا مودودی نے چند لوگوں کی موجودگی میں محمد یوسف خان صاحب سے پڑھایا۔ اس وقت مریم جمیلہ کی عمر 29 سال اور یوسف خان کی عمر 39 سال تھی۔ محمد یوسف خان 1924 میں مشرقی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے اور اگست 1947 میں ترک وطن کر کے لاہور آئے۔ 1951 میں مولانا مودودی سے تعلق پیدا ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے۔ جماعت کے مخلص ترین سرگرم رکن تھے۔ طویل قامت اور سرخی مائل، گورا رنگ، جیدار اور بے خوف شخص تھے۔ مریم جمیلہ کے ساتھ شادی سے قبل ان کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ صاحب اولاد تھے۔ مریم جمیلہ اور ان کی پہلی بیوی شفیقہ کے درمیان ابتدائی میں اچھے مراسم پیدا ہو گئے تھے اور دونوں ہنسی خوشی ایک ہی مکان میں لاہور کے علاقے سنت نگر میں رہتی تھی۔ دونوں کے بچوں کا آپس میں بے حد پیار تھا اور وہ مریم جمیلہ کو آپا اور شفیقہ کو امی کہتے تھے۔ کئی سال اکٹھے گزارنے کے بعد پہلے شفیقہ فوت ہوئیں اور پھر مریم جمیلہ نے وفات پائی۔ مریم جمیلہ اسلام کی مشہور اسکالر تھیں۔ اسلام کے مختلف پہلوؤں سے متعلق انہوں نے انگریزی میں چھوٹی بڑی 34 کتابیں لکھی، جو ان کی محمد یوسف خان نے شائع کی۔ مختلف ممالک کے بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کے بہت بڑے خدام کی حیثیت سے انہوں نے شہرت پائی، لیکن میرے محدود علم کے مطابق انگریزی زبان میں اسلام کے بارے میں جو تحریری خدمت سے امریکی نژاد خاتون نے انجام دی، وہ نوعیت اور وہ کلمونی کے اعتبار سے بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں